علامہ قسطلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ مبارک تھا. بولے سبحان اللہ. تو شعبان المعظم میں اس آیت کریمہ کا نازل ہونا مطلب اشارہ ہے کہ یہ مہینہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا بھی مہینہ ہے. تو شعبان المعظم کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ کوئی تھوڑا سا بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ دوگنا عطا فرماتا ہے. اور اسی مہینہ مبارک میں ایک بہت ہی افضل اور عظمت والی رات بھی آتی ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یعنی 15ویں رات جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں. شب برات آتی ہے. شب برات اس میں دو زبان سے اس میں الفاظ لیے گئے ہیں. ایک ہے شب اور ایک ہے برات. شب ہے فارسی کی زبان اور برات ہے عربی کی زبان. تو شب کا مطلب ہوتا ہے رات. کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات. اور برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی. تو 15ویں شعبان کی رات کو کہا گیا شب برات. اس کا مطلب ہوا کہ 15ویں شعبان کی جو رات آتی ہے یہ گناہوں سے آزادی کی رات ہے. بولے سبحان اللہ. معزز سامعین، جو نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ لوگ ایسی مقدس اور بابرکت راتوں کو خالی نہیں جانے دیا کرتے بلکہ ایسی راتوں میں وہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت میں جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت گزارتے ہیں. 3ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن ابو اسحاق فاقہی مکہ کے رہنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 200 سال کے بعد 3ویں صدی کے وہ بزرگ ہیں. یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ اور ان بزرگ کے زمانے میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے یعنی شب برات آتی ہے تو مکہ کے رہنے والے تمام مسلمان مسجد حرام شریف میں آتے ہیں اور پوری رات جاگ کر وہ کعبے کی طواف کرتے ہیں. رات بھر وہ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اپنی نوافل پڑھتے ہیں. کوئی آب زمزم کو پیتا ہے تو کوئی آب زمزم سے غسل کرتا ہے تو کوئی آب زمزم کو اپنی بیماری سے شفا کے لیے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. 15ویں شب کی بات ہو رہی ہے شعبان کی. تو آج کی تاریخ میں اور آج جب ہم شب برات میں راتوں رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت گزارتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے. شب برات میں 15ویں شعبان کی 15 تاریخ کو کوئی نفل روزہ نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، ایسے گمراہ کرنے والے لوگ بہت سے آپ کو مل جائیں گے جو کہا کرتے ہیں کہ شب برات نام کی کوئی رات نہیں ہے، ایسی کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اٹھائیے ابن ماجہ شریف، اٹھائیے ترمذی شریف، اٹھائیے مشکات شریف اور دوسری حدیثوں کی کتابیں اٹھا لیں. ان ساری احادیث کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مبارک راتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے ثواب بھی عطا فرماتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. بولے سبحان اللہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک رات
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے حجرہ میں نہیں پایا. حضور علیہ السلام کو میں نے اپنے حجرہ میں نہیں دیکھا. اگر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ میں نے حضور علیہ السلام کو جنت البقیع شریف میں پایا. جنت البقیع جانتے ہیں؟ مدینہ شریف میں مشہور قبرستان جس میں وہی مسلمان داخل ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، جو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. نیک لوگ مدینہ منورہ میں جا کر مرنے کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے مدینے میں موت آ جائے اور مجھے جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے، کیونکہ جنت البقیع کا وہ مقام ہے، وہ اعلیٰ مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی ہے کہ جو شخص جنت البقیع میں دفن ہوا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ کم بڑی بات ہے جنت البقیع میں دفن ہونا. آج بھی بڑے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو وہاں جا کر انتقال کرتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آدھے حصے میں جنت البقیع میں پایا. تو جب میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتی ہو آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج کی رات جتنے لوگ جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے. جتنے مرنے والے ہیں جس کو جتنی روزی ملے گی، کون کتنا زندہ رہے گا، کون کہاں مرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کا کیا ہوگا، ہر چیز کا فیصلہ آج کی رات فرما دیا جاتا ہے. تو بتائیے جس رات بندوں کا فیصلہ کیا جاتا ہو اس رات اگر ہم غفلت کی نیند میں گزاریں تو ہمارا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ بتائیے شب برات کی رات جب آئے تو کم سے کم رات کو جاگ کر قرآن کی تلاوت اور 2 نوافل نماز ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صحیح روایت کے مطابق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالی یہ ندا دیتا ہے، اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی اولاد سے محروم اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد عطا کی جائے. اب بتائیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ اور زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے. دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، بیٹا اگر ماں باپ کا وفادار ہوگا، اس بیٹے سے اگر اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، بیٹے نے کوئی غلطی کی، اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی یا باپ اس سے ناراض ہو گیا، اب بیٹا اس کا وفادار، تو وہ وفادار بیٹا اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا یا نہیں؟ کوشش کرے گا. یاد رہے کہ میں نے کہا وفادار بیٹا، ورنہ آج کل کے بیٹوں کو کہاں خیال ہوتا ہے کہ میرا باپ ناراض ہوتا ہے یا میری ماں ناراض ہوتی ہے نا؟ جو صحیح بتا رہا ہوں، جو حالات حاضرہ کے حساب سے جو آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ماں باپ سے بحث کرتی ہیں، زبان لڑاتی ہیں. خیر یہ تو دوسری بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وفادار بیٹا اگر ہو اور باپ اگر بیٹا سے ناراض ہو جائے تو وہ وفادار بیٹا تھوڑی دیر کی ناراضگی سے بے چین ہو جائے گا کہ میں اپنے والد کی رضا کیسے حاصل کروں، میں اپنے باپ کو راضی کیسے کروں. اسی لیے وہ اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. مگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم گناہ کس کا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. نماز ہم چھوڑتے ہیں اللہ کی، روزہ چھوڑتے ہیں اللہ کا، حج چھوڑتے ہیں اللہ کا. ہم اس کے مجرم ہوئے.
ہم اس کے مجرم ہوئے کہ نہیں؟ ہم نے نافرمانی کس کی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کو منانے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تو دیکھو، ہم اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود، زیادہ تر اوقات کو گناہوں میں گزارنے کے باوجود، ایسی مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں؟ ہے کوئی رحمت کا طلب کرنے والا کہ اس کو میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کروں؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ اللہ سے رحم کرنے والا ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی دوست کوئی ہو تو بتاؤ. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. کسی آپ بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیے، وہاں پر اگر اچانک سے کوئی سیل لگ جائے اور ایک بورڈ پر لکھ دے کہ آج کسی خوشی کے موقع پر آج شو روم میں ایک اسپیشل سیل ہے، 10,000 کا سامان 1,000 میں دیا جاتا ہے، بتائیے سارے لوگ وہاں سامان لینے جائیں گے کہ نہیں؟ 10,000 کا سامان 1,000 میں ملے گا، سب جائیں گے. ہم سب جائیں گے. اسی طرح شب برات ہے. شب برات کی رات ایسی رات ہے، وہ رحمت کی رات ہے جسے نیک لوگ آ کر اپنے گناہوں کی بخشش تو کرا جاتے ہیں، مگر ہم جیسے غافل لوگ اپنے راتوں میں چین کی نیند سوتے ہیں. رات آتی گئی جاتی گئی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا اور ہم اپنی غفلت کی نیند سوتے رہے. ایک حدیث بتاؤں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر سے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے. شب برات کی رات وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. بتائیے اپنے سر کے بالوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ آج تک کوئی گن پایا ہے؟ جب اپنے سر کے بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا تو ایک بکری کے بالوں کو کیسے گن سکتا ہے؟ یہاں تو ایک بکری کی بات نہیں ہو رہی ہے. زمانہ رسول میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب. کیا نام تھا؟ قبیلہ بنو کلب. یہ قبیلہ اپنی سب سے زیادہ بکریاں رکھنے کی وجہ سے مشہور تھا. عرب ممالک میں اس وقت سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس تھی. تو حضور مثال دے کر فرماتے ہیں شب برات کی رات اللہ تعالیٰ اس قبیلے میں جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں کے جسموں میں جتنے بال تھے ان بالوں کے برابر گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے. تو بتائیے ہمارے نیک اعمال تو اس لائق نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو کم سے کم ایسی مقدس رات میں تھوڑا نفل پڑھ کر تھوڑی تلاوت کر کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جن گناہ گاروں کو معاف فرمائے گا ان میں ہم کو بھی شامل کر لے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے تو ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. سامعین کرام، اور جو سب سے ضروری بات ہے کہ شب برات کی رات بس آنے والے 2 دنوں میں یعنی منگل کا دن گزار کر جو رات آئے گی اور وہ شب برات کی رات ہوگی اور اس کا جو دوسرا دن ہوگا وہ روزہ کا دن ہوگا. یعنی جو 15ویں شعبان کی تاریخ آئے گی، شعبان کی 15 تاریخ، وہ منگل کا دن گزار کر جب مغرب کی اذان ہوگی تب سے شعبان کی 15 تاریخ شروع ہو جائے گی اور بدھ کے مغرب سے پہلے اس کی تاریخ مکمل ہو جائے گی.